اہل سنت حضرات کا یہ ماننا ہے کہ شیعہ حضرات قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، یعنی جو موجودہ قرآن ہے یہ شیعہ حضرات کے ہاں مکمل نہیں ہے، بلکہ مکمل قرآن وہ ہے جو ان کے امام کے پاس غار میں ہے، جو امام کئی 100 سالوں سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، ڈر کے مارے نہیں نکل رہے۔ تو اہل سنت حضرات کا یہ ماننا ہے کہ شیعہ حضرات قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، لیکن شیعہ حضرات الٹا اہل سنت پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ حضرات نے خود بھی قرآن میں تحریف کی ہے۔ ان کے جو مناظر ہیں حسن اللہ یاری صاحب، انہوں نے اپنے گمان کے مطابق ایک بہت ہی مضبوط دلیل دی ہے اس بات پر کہ اہل سنت خود ہی اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ آئے سنتے ہیں سب سے پہلے حسن اللہ یاری صاحب کی وہ دلیل، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، اب رنگ اڑ گیا نا، ہنسی چلی گئی نا، اب زبردستی ایکٹنگ، زور زور سے ہنس، وہ زبردستی آپ ہنس رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ایکٹنگ ہے۔ فی شرح تقریب النووی تالیف عبد الرحمن السیوطی، آپ نے کہا تھا کہ متواتر حدیث لے کر اب جو ہے یہ شیخ صاحب ہمیں اپنی کتابوں سے یہ حروف سبعہ ہمیں دکھائیں گے کہ حروف سبعہ کہاں ہیں۔ اگر حروف سبعہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے تو تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے، کیونکہ یہ حدیث متواتر ہے۔ یہ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی جزء ثانی، چھاپ دارالعاصمہ 2003 میں چھپیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر متواتر احادیث کی بات ہو رہی ہے کہ متواتر احادیث میں ایک لسٹ بتا رہے ہیں، پھر اب سیوطی صاحب صفحہ نمبر 172 میں کہتے ہیں کہ قد الفت فی هذا النوع کتابا، کہتے ہیں میں نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس جیسا کتاب کسی نے نہیں لکھی ہے، وہ متواتر احادیث پہ مشتمل ہے، اخبار متواتر۔ پھر احادیث کا لسٹ بتا دیتا ہے، وہ حدیث نزل القرآن على 7 احرف من روایت 27، کہ قرآن کا نزول حروف سبعہ پر، یہ 27 صحابی سے روایت ہے، کتاب تدریب الراوی میں کہتا ہے 27 صحابی سے۔ اچھا، یہ کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، تالیف محمد بن جبار جعفر الکتانی۔ یہاں پر یہ کتاب بھلے مصر میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 197، یہاں پر یہ بھی متواتر احادیث پہ مشتمل ہے بھائی، نظم و حدیث المتواتر یا متواتر احادیث پہ کتانی کی بہت مشہور کتاب ہے۔ حدیث نمبر 197 صفحہ نمبر 173 میں ان هذا القرآن انزل هذا القرآن على 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل ہوئی ہے۔ یہ کتنے صحابی سے؟ یہاں پہ لکھتا ہے 24 صحابی سے، 24 صحابی سے یہ حدیث مروی ہے۔ اچھا، تو جب میرے محترم ناظرین اب ثابت ہوئی ہے کہ قرآن مجید ان کے مذہب میں 7 حروف پہ نازل ہوئی، یہ 7 حروف شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے 7 حروف کیا چیز ہے، وہ 7 حروف کہاں ہیں؟ جو متسالم علیہ ہے، جو متسالم علیہ 7 حروف قراءات سبعہ نہیں ہے۔ قرآن کے 7 حروف ہمیں بتائیں وہ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس طرح ہے، اگر نہیں ہے تو اب حضرات نے دلیل سماعت فرما لی کہ نزل یا انزل القرآن علی 7 احرف۔ سب سے پہلے اس حدیث کو سمجھتے ہیں، پھر حسن اللہ یاری صاحب کی دلیل کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر زبان میں لہجے ہوتے ہیں، KPK کے جو پٹھان ہیں ان کے وہ بھی پشتو بولتے ہیں، اور بلوچستان اور کوئٹہ کے پٹھان وہ بھی پشتو بولتے ہیں، لیکن KPK کے پشتو کا لہجہ الگ ہے اور بلوچستان کوئٹہ کے پشتو کا لہجہ الگ ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں اردو بولی جاتی ہے، یہاں اردو کا لہجہ الگ ہے، اور کراچی ہندوستان وغیرہ کی طرف جو اردو بولی جاتی ہے لکھنؤ، ان کی اردو کا لہجہ الگ ہے۔ UK میں انگریزی بولی جاتی ہے، ان کا لہجہ الگ ہے، اور جو USA میں انگریزی بولی جاتی ہے ان کا لہجہ الگ ہے۔ میں بات کو سمجھنے کے لیے ایک یا دو مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ پشتو میں کہتے ہیں سکے، کیا کر رہے ہو، سکے، لیکن دوسرے لہجے میں بولتے ہیں سکوی۔ ایک لہجے میں ہے سکے، دوسرے لہجے میں بولتے ہیں سکوی، تو دوسرے لہجے میں واو کا اضافہ کیا ہے۔ اردو میں ہم بولتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے کیا ہے،
یا یہ آپ نے کیا ہے، لیکن اس طرف چلے جاؤ تو وہ لہجے میں بولتے ہیں یہ تم نے کرا ہے، تو وہ کیا ہو کو کرا ہے بولتے ہیں، را کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی انگریزی میں بھی لہجے ہیں، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے ایروپلین، جہاز کو ہم پڑھتے ہیں ایروپلین، لیکن جو صحیح انگریزی ہے اس میں ایئرپلین بولا جاتا ہے۔ پھر ایروپلین کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور ایروپلین کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ یا انگریزی ہی کا دوسرا لفظ لے لیں، سینٹر، جو درمیانی جگہ ہوتی ہے سینٹر جسے کہتے ہیں، تو سینٹر کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے ای آر کے ساتھ، اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے آر ای کے ساتھ۔ ایسے ہی عربی میں بھی لہجے ہیں، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، عرب کے ایک قبیلے کے لہجے میں اسے ملک یوم الدین پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن میں آتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، لیکن عرب کے ایک قبیلے کے لہجے میں اسے یوں پڑھا جاتا ہے وجیءت سکرۃ الموت بالحق۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر زبان میں لہجے ہوتے ہیں، یہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس کا لہجہ الگ ہے، دوسرے علاقے میں اگر وہی زبان بولی جاتی ہے تو یقیناً ان کا لہجہ الگ ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نزل یا انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ 7 حروف کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں اس وقت بڑے بڑے 7 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اگرچہ عربی بولتا تھا لیکن ان کا لہجہ الگ الگ تھا، تو شروع میں آسانی کے لیے تاکہ ہر قبیلے کو اپنے لہجے میں قرآن پڑھنا آسان ہو، تو شروع میں 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا، ہر قبیلے والا اپنے اپنے لہجے میں پڑھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ چونکہ قریش تھا تو آپ قریش کے لہجے میں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ والا لہجہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا والا لہجہ ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے اتفاق سے، اجماع سے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، سب کے اجماع اور اتحاد اور اتفاق سے یہ بات طے پائی ہے کہ ہم کسی ایک لہجے کو مختص کر لیں تاکہ بعد میں امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو انہوں نے جو قریش کا لہجہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، جس لہجے میں، انہوں نے اس لہجے میں قرآن کو لکھوا دیا، اور باقی 6 لہجے آج بھی ان میں قراءت 7 و 10 تو اس میں کورس ہوتے ہیں، باقاعدہ تجوید کی کلاسیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اختلاف سے بچنے کے لیے سب صحابہ کے اتفاق اور اجماع اور اتحاد کے ساتھ، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، یہ طے پایا، اور کسی نے بھی رد نہیں کیا، کسی نے بھی اس پر سوال نہیں اٹھایا کہ ایک لہجے میں قرآن کو لکھ دیا جائے۔ یہ ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، مطلب 7 لہجوں میں نازل ہوا۔ اب آتے ہیں حسن اللیاری صاحب کی دلیل کی طرف، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نے 6 حروف کو ختم کر دیا ہے اور ایک حرف کو باقی رکھا ہے، تو انہوں نے قرآن میں خود تحریف کی ہے، اور یہ بتانے کی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ بھائی وہ 6 حروف 7 حروف ہیں کیا چیز، اس لیے کہ اگر وہ بتائیں گے تو ان کا دجل اور فریب، یہ مکر پکڑا جائے گا۔ تو 6 حروف جو ہیں وہ 6 لہجے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لہجے میں جو قرآن لکھوایا ہے اسے تحریف نہیں کہتے ہیں۔ اگر اسے تحریف کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ کا لہجہ، آپ کا قبیلہ قریش تھا تو آپ قریش کے لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اسے تحریف نہیں کہا کرتے ہیں۔ تحریف تو اسے کہتے ہیں کہ قرآن میں زیادتی کر دی جائے یا قرآن میں الفاظ کی کمی کر دی جائے، الفاظ کی زیادتی یا الفاظ کی کمی، یا قرآن کے الفاظ کو چھوڑ کر معنی میں ایسی ہیر پھیر کر دی جائے، ایسے الٹ پھیر کر دیا جائے معنی میں کہ جس سے معنی بالکل تبدیل ہو جائے، اسے کہتے ہیں تحریف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ایک لہجے میں قرآن لکھوایا، اس سے نہ الفاظ کی زیادتی ہوئی، نہ الفاظ کی کمی ہوئی، اور نہ ہی معنی تبدیل ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ تحریف تو نہ ہوئی۔ اب حسن اللیاری
صاحب کا یہ کہنا کہ اہل سنت نے خود قرآن میں تحریف کی ہے اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرنا کہ نزل القرآن علی 7 احرف کے قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اہل سنت نے ایک حرف کو باقی رکھا ہے اور باقی حروف کو ختم کر دیا ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات ان کے دجل اور مکر اور فریب پر مشتمل ہے کہ وہ عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنت نے خود بھی تحریف کی ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ اہل سنت نے کوئی تحریف نہیں کی ہے، صرف ایک لہجے کو مختص کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ باقی 6 لہجے جو ہے وہ منسوخ ہو چکے تھے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ 6 لہجے اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک لہجے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، وہ تو شروع میں امت کی آسانی کے لیے تھے، لیکن جب بعد میں اسلام پھیل گیا اور امت میں ایک لہجہ رائج ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لہجے میں قرآن کو وہ لکھوا دیا۔ تو یہ تھی شیعہ حضرات کی حسن اللیاری صاحب کی سب سے مضبوط دلیل، جن کو وہ اتنے شور سے بیان کر رہے تھے، اتنے چیخ چیخ پکار پکار کر بیان کر رہے تھے کہ اہل سنت نے خود قرآن میں تحریف کی ہے۔ حقیقت کیا ہے اس دلیل کی آپ جان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔